کہ آج ہی میں ٹی وی پہ دیکھ رہی تھی کہ لاہور میں چیف منسٹر صاحبہ نے بیٹھ کے کہا مجھے پنجاب کے صوبے کی دکانوں کی انفارمیشن دے. یہ کیا پاسبل ہے مجھے بتائیں؟ کیا ایک چیف منسٹر، ایک آئی جی، اب آپ یہ دیکھ لیے لاہور میں، غازی آباد میں کیا ہوا، یا اس طرح سے اور روز روز کیا ہو رہا ہے. ٹھیک تو ہے. میرا سوال یہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ ایک آئی جی پنجاب یا اس کے لیے پورے صوبے کا انصاف یا اس کا کرنا بہت مشکل ہے. تو یہ مشکل ہے. اچھا اشفا، ایڈمنسٹریٹو اگر ایڈمنسٹریٹو یونٹس بننے چاہیے تو اس کا طریقہ کار پھر آپ کے نزدیک کیا ریفرینڈم ہونا چاہیے یا وفاقی پارلیمانی جماعتیں ہی بیٹھیں اور اس کا حل نکالیں؟ بہت ادب کے ساتھ میں تو سمجھتی ہوں کہ ریفرینڈم کی بھی ضرورت نہیں ہے. عوام تو آلریڈی بول رہی ہے، اور اگر انہی لوگوں سے بیٹھ کے ہم نے ایڈمنسٹریٹو یونٹس بھی چلانے ہیں تو اس سے بہت بہتر ہے کہ آپ یہ پارلیمانی نظام ایک تو ختم کریں. آپ پریزیڈنشل فارم لے کر آئیں جہاں پہ یونٹس بنائے جائیں اور ان کے اوپر آپ ایک گورنر رکھیں اور اپنے اخراجات کم کیجئے. لیکن اگر آپ صوبے بنا دیں گے، آج 3 خاندان یہاں پر رول کر رہے ہیں، پھر انہی خاندانوں میں سے 15 اور خاندان نکل آئیں گے اور وہ 15 خاندان جو ہے وہ ہمارے 25 سے 30 صوبوں کے اوپر بیٹھ جائیں گے. تو میں سمجھتی ہوں کہ عوامی کی آواز سنیں یہ لوگ اور ہمیں موقع دیا جائے، کیونکہ ہم تو دیکھیں یہ باتیں آلریڈی کر ہی رہے ہیں. ہماری یہ آواز پارلیمان تک اب تو پہنچ گئی ہے. ہماری وہی آواز اب پارلیمان بھی یہی بات کر رہی ہے نا. کیبنٹ آف پاکستان ایک بہت بڑے وزیر ہیں، وہ پرائم منسٹر کو آج انہوں نے کل کیا کہا کہ آپ آڈٹ کرائیں، لیکن انہوں نے اپنی ہی وزیر اعظم پہ یہ عدم اعتماد کا اظہار کیا کہ آپ کے لوگ آڈٹ نہیں کرائیں گے، آپ تھرڈ پارٹی آڈٹ کرائیں. جہاں ملک اتنا کلیپس سسٹم ہو گیا ہو کہ ایک عام لوگ، وہ ہم تو کہہ ہی نہیں رہی ہے بات نا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس سسٹم کو لپیٹ کر ایک نیا سسٹم، زیرو سسٹم سے لگانا چاہیے. اچھا اور وہ اشفا، سسٹم اگر ہونا ہم ہی ایک بالکل نیا سسٹم لگاتے ہیں اور زیرو سے شروع کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی تو اخراجات بہت زیادہ چاہیے نا. تو ایک طرف ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنا اخراجات کم کرنے ہیں، اور پھر ہم ایک طرف سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایک پورے سسٹم کو زیرو سے شروع کرنا ہے، تو پھر تو اخراجات کو ہم کنٹرول نہیں کر پائیں گے. اس نئے سسٹم کو لگانے کے لیے بھی ہمیں پیسہ چاہیے. دیکھیں، پہلی بات تو میں آپ کے ساتھ بہت ادب سے کہوں گی کہ ہمارے ملک میں کوئی فائنینشیل پرابلم نہیں ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اگر ایک صوبے کی خلا کو ہم 12 ارب کا ایک عام لوگوں کے پیسوں سے آپ نے خریدا نا، اپنی جیب سے تو نہیں لیا نا، ٹھیک ہے. آپ مجھے بتائیے کہ آپ نے 12 ارب کا جہاز لے لیا، $26 بلین کے آئی پی پیز کو دے دی، تو کس کے پیسے تھے؟ یہ ہمارے پیسے تھے نا. بالکل. اس کا مطلب کیا ہے کہ ملک میں پیسے کی کہیں کمی نہیں ہے، کہیں پہ بھی 1 روپیہ کہتے ہیں 1 پیسے کی بھی کمی نہیں ہے. وہ سب پیسے آپ ہم سے لے رہے ہیں نا. آپ روز لیوی بڑھا رہے ہیں، یہ پیٹرول بڑھا رہے ہیں، یہ پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ ہمارے سے آپ جیبوں سے نکال رہے ہیں نا. تو میرا سوال یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پیسے کا ضیاع ہو رہا ہے ان لوگوں کی خواہشات کے آگے. تو اسی کو ان لوگوں کو تو ہٹا دینا چاہیے. ان کے سامنے، ان کو تو اپنے سسٹم کے سامنے لانا ہی نہیں چاہیے، اور یہ بنا دینا چاہیے کہ وہ شخص جس نے پچھلے 20 سال میں بھی سیاست میں حصہ لیا، وہ اب اس نئے ایڈمنسٹریٹو سسٹم اور میئر سسٹم پہ جو ہے وہ نہیں آئے گا. اور لوکل باڈی سسٹم کو کریں، وہاں پر آپ نئے لوگوں کو لائیں. اور ان لوگوں میں دیکھیں، میئر ہی کی سیاست ہے. آپ بڑے بڑے دنیا کے شہر دیکھیں، وہ سارے ان کے میئرز ان کو رن کر رہے ہیں. ایک ایم پی اے یا ایک گورنر یا ایک چیف منسٹر ان کو رن نہیں کر رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ پہلی بات، کوئی فائنینشیلز کا پرابلم نہیں ہے. یہ بھی ایک رونا ہے، رویا جاتا ہے. آپ میرا ایک لیکن اشفا، ابھی سوال آپ ہے، نے کہا نا کہ ہمیں اپنے اخراجات بھی کم کرنے ہوں گے، تو پھر وہ کون سے اخراجات ہیں جنہیں ہمیں کم کرنے کی ضرورت ہے؟ مجھے بالکل سمجھ نہیں آیا کہ یہ وہ اخراجات ہیں جو منسٹر عافیہ کو دے رہے ہیں. ہم 12 ارب کا جہاز نہیں لے کر دیں گے نا کمشنر کو جب 1 یونٹ ہوگا. ہم ایک میئر کو 1 ارب روپے کا جہاز نہیں 12 ارب کا جہاز نہیں لے کر دیں گے. ہم ان کے اوپر اس سسٹم میں پھر ہم لوگ خود بھی شمولیت اختیار کریں گے. اور دوسری بات، میں آپ کے توسط سے ایک اور بات بھی کہنا چاہوں گی، ایک عام پاکستانی کے لیے. انہوں نے سیاست کو اتنا گندے طریقے سے پیش کیا ہے کہ ایک عام پڑھا لکھا شخص یا ایک کانفیڈنس جس میں ہوتا ہے، وہ سیاست کی طرف آنا ہی نہیں چاہتے. اب یہ وقت آ گیا کہ مجھے، آپ کو، ہر پاکستانی کو اپنے لیے، اپنے ملک کے لیے ایک سیاست کا حصہ بننا ہوگا.
ठीक है, सियासत सिर्फ ये नहीं है जो ये इन्होंने हमें करके दिखाई है, सियासत तो एक इबादत है, और जो भी एक पीस ऑफ वर्क हम करेंगे वी विल ऑल बी पेड फॉर इट। तो ये सिस्टम तो देखिए, एक बात तो है कि ये सिस्टम तो खत्म हो चुका है, अब आइए कि नए सिस्टम में हमने कैसे उसको फाल करना है, उसकी वो सारी खदोखाल बनानी है तस्वीर, जिसमें अखराजात भी हैं, लेकिन इनसे तो फिर भी बेहतर होंगे। लेकिन अगर देखें 22 सूबे बना के इन्हीं लोगों से सूबे बनवाएं, इन्हीं से पार्लियामेंट में बैठ के आईनी तरमीम कराएं, और आज 3 खानदान है, आज वजीर आजम चचा है, एक भतीजी वहां पर है सूबे में, कल 3 भतीजियां 2 भतीजे, हर एक के निकल आएंगे, तो फिर हमें क्या मिला? तो मैं समझती हूँ कि अब वक्त आया कि हम कोई एक चीज भी उन बंद कमरों में आवाज ना इनको उठाने दें, सिर्फ एक आवाज हो, और वो आवाज हो जो लेकिन रेफरेंडम के मैं इसलिए नहीं कहती कि जैसे आपको पता है इलेक्शंस में डब्बों में से हम कहते कुछ हैं, डालते किसी और के, और डब्बों में से निकलता कुछ और है जी। ठीक है। सो मैं नहीं समझती कि हम लोग इस वक्त आज की स्टेट में हमारे जो इदारे हैं, जो वो रेफरेंडम की या हम जो एज ए पाकिस्तानी वो हमें रेफरेंडम को एक्सेप्ट भी करना चाहिए इस प्रपोजल को। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आजबा कामरान सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थी और उन्होंने यही बात की कि तो हमें उन अखराजात को कम करने की ज़रूरत है जहाँ पर कटौती लाजमी है। उसके अलावा हमें ये जो सूबे हैं इनके ऊपर बैठकर बात करने की ज़रूरत है, नए ढांचे बनाने की ज़रूरत है, और बात यही है कि बात उन्होंने की कि हमें सूबे नहीं बनाने, हमें इंतज़ामी यूनिट्स बनाने हैं जहाँ पर अखराजात को बेहतर अंदाज में कम किया जा सके।